السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رحمان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہر پاکستانی یوتھ محسوس تو کرتا ہے لیکن کھل کر کوئی نہیں بولتا۔ پاکستان کے یوتھ کا فیوچر، حقیقت یا امید؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی 64% لوگ 30 سال سے کم ہیں، یعنی ہم ایک ینگسٹ نیشن ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جوانی ہونے کے باوجود، اتنا پوٹینشل ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں، ہم کیوں آگے بڑھ نہیں پا رہے؟ کوئی گورنمنٹ کو برا بھلا کہتا ہے اور کوئی خود کو ہی دوش دیتا ہے، لیکن اصل مسئلہ کسی ایک شخص کا نہیں، پورے نظام اور سوچ کا ہے۔ ہمارے پاس جذبہ ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے، پوٹینشل ہے لیکن پلاننگ نہیں ہے۔ ہمارے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں 90s 80s کا سلیبس ہے، جبکہ ہم 2025 میں جی رہے ہیں جہاں دوسرے ممالک راکٹ کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں ابھی بھی اسی طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ ٹیچر بورڈ پر لکھوا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ اسے رٹا لگاتے ہیں اور ایگزامز کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایگزامز میں مارکس لینا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں زندگی کے اصول نہیں سکھائے جا رہے، ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے یہ نہیں سکھایا جا رہا۔ ہمیں صرف ایک ریس میں لگا دیا گیا ہے کہ مارکس لینے ہیں اور ڈگری لینی ہے۔ UNDP کے مطابق پاکستان کے 80% گریجویٹس اپنی فیلڈ کے مطابق جاب حاصل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سلیبس مارکیٹ کے مطابق نہیں دیا گیا۔ پہلے فیملیز کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ ڈگری لے لو، ڈگری کے بعد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، لیکن جب ڈگری ملتی ہے تو مارکیٹ میں جاب نہیں ملتی، مارکیٹ سکل مانگتی ہے اور سکل سکھائی نہیں جاتی۔ تو جب ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن چھوڑ دیں، صرف سکل ہی حاصل کر لیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایجوکیشن ضروری نہیں۔ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن آپ کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ڈگری ایک ڈائریکشن ہے اور سکل اسے سپیڈ دیتی ہے، لیکن اگر ایجوکیشن کے ساتھ سکل نہ ہو تو ڈگری صرف ایک فائل بن کر رہ جاتی ہے۔ جب ڈگری اور سکل دونوں مل کر کام کریں گے تو سکسیس واقع مل ہی جائے گی۔ اس وقت ہمیں اپنے تعلیمی سسٹم کو مضبوط بنانا ہوگا، چینج کرنا پڑے گا، رٹا سسٹم سے پریکٹیکل لرننگ سسٹم کی طرف لانا پڑے گا، جسے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں مل کر ہی بدل سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس دور میں ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت انٹرنیٹ کی صورت میں موجود ہے، یعنی انٹرنیٹ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو بنا سفر کیے، بنا فیس دیے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کلک پر آپ گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، اپنی سکلز سیکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس ہم نے صرف انٹرنیٹ کو تماشا گھر بنا دیا ہے، جہاں دنیا یوٹیوب سے کوڈنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور گرافک ڈیزائننگ جیسی سکلز سیکھ رہی ہیں۔ وہاں ہماری سکرین پر چل رہا ہوتا ہے فنی پرینٹس، فیملی بلاگ اور ڈانس ٹرینڈس۔ ٹک ٹاک اور ریلز نے ہمارا فوکس توڑ دیا ہے۔ ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزانہ 3 گھنٹے یا 3 گھنٹوں سے زیادہ شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کا اٹینشن سپین صرف 8 سیکنڈ رہ جاتا ہے۔ یعنی ہم ایک ایسی جنریشن بن رہے ہیں جو سب کچھ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سوچ نہیں سکتے۔ اور فیملی بلاگرز نے تو یوتھ کو فیک لائف کے جھانسے میں، فیک لائف کے جادو میں پھنسا دیا ہے۔ ہر ویڈیو میں لگژری کارز اور ٹورز دکھائے جاتے ہیں جبکہ اصل محنت چھپائی جاتی ہے۔ اور یوتھ جب ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈپریشن اور سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انٹرنیٹ برا نہیں ہے، یہ تب برا ہے جب اس کا یوز برے طریقے سے کیا جائے۔ انٹرنیٹ کو سکل سیکھنے کے لیے استعمال کرو، نہ کہ صرف ٹائم پاس اور انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ AI اور ٹیکنالوجی نے جاب سسٹم کو بدل دیا ہے۔ اب ڈگری سے زیادہ سکل میٹر کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگری بیکار ہے۔ ڈگری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے اور سکل اس سمجھ کا یوز سکھاتی ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مطابق فری لانسرز نے 2024 میں $400 ملین ارن کیے ہیں۔ یہ وہی یوتھ ہے جنہوں نے انٹرنیٹ کو ٹولز بنایا سیکھنے کے لیے، نہ کہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ ایجوکیشن اور سکل دونوں کو پیرالل چلاؤ۔ روزانہ 2 گھنٹے اپنی فیلڈ کی تھیوری پڑھو اور 1 گھنٹہ اس تھیوری کا پریکٹیکل کرو۔ یہی ماڈرن لرننگ طریقہ ہے۔ آج کا یوتھ سٹریس میں ہے، کیریئر کا پریشر، کمپیریزن کا دکھ اور فیوچر کا ڈر۔ سوشل میڈیا پر ہر کوئی سکسیسفل لگتا ہے لیکن اصل میں ہر کوئی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ہارورڈ اسٹڈی کے مطابق ان میں ڈپریشن 70% زیادہ ہوتا ہے جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ محنت کرو اور دعا بھی کرو، اللہ کبھی بھی محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ہر ملک میں چیلنجز ہوتے ہیں، ہر سسٹم میں پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن کمپلین کرنا اس کا سولوشن نہیں ہے۔
کیونکہ چینج ہمیشہ اوپر سے نہیں آتا. یعنی ایک درخت بھی جو گرو کرتا ہے وہ ہمیشہ روٹ سے ہی، جڑوں سے ہی گرو کرتا ہے، نہ کہ اوپر سے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایک دوست جس کو اسکل آتا ہے وہ اپنے 3 دوستوں کو اسکل سکھائے. اس طرح وہ ایک سائلنٹ ریولوشن سٹارٹ کر سکتا ہے. اصل میں یہی یوتھ پاور ہے، کنٹریبیوشن نہ کہ کمپلین. تعلیم چھوڑو مت، اس کو پریکٹیکل بناؤ. اپنی تھیوری پڑھو اور تھیوری کے مطابق اسکل سیکھو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے محنت کی. اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. یعنی اسلام ہمیں صرف دعا نہیں، محنت اور پلاننگ بھی سکھاتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمارا فیوچر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اٹھو، محنت کرو، پڑھو، سیکھو اور دنیا کو بتا دو کہ پاکستان صرف سکرول نہیں کرتا، پاکستان سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور بدلتا ہے. اگر ہم ڈگری کے ساتھ اسکل بھی سیکھ لیں اور اگر ہم اس ایجوکیشن کو پریکٹیکل لائف میں اسکل کے طور پر استعمال کریں تو پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. اصل حل کمپلین کرنا نہیں، کریٹ کرنا ہے. انٹرنیٹ چھوڑو مت لیکن اس کو اسکل سیکھنے کا ذریعہ بناؤ. ایجوکیشن چھوڑو مت، اس کو اسکل کے ساتھ جوڑو. اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اصل بدلاؤ اسی وقت آتا ہے جب ایک یوتھ دوسرے یوتھ کو انسپائر کرتا ہے. ملتے ہیں اسی طرح ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.